السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہو، آمین ثم آمین۔ بہت سارے لوگ مجھے کافی عرصے سے کہہ رہے تھے کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے جس میں لفظ بہت شارٹ سا ہو اور آسان سا ہو، لیکن اس کی افادیت، اس کی تاثیر، اس کے فائدے بہت زیادہ ہوں۔ کیونکہ یہ جو پروگرام ابھی آپ دیکھنے جا رہے ہیں، اس کو تقریباً تمام مذاہب کے لوگ دیکھتے ہیں، صرف مسلمان نہیں، سب مذہب کے لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ وہ قرآنی آیات کو یاد کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہیں ان میں سے جن سے میری بات بھی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن ادائیگی اور تلفظ ویسا نہیں کر پاتے، زبر زیر کی غلطی کر جاتے ہیں۔ تو آج آپ لوگوں کو ایک ایسا لفظ بتانے جا رہا ہوں جو اتنا کمال لفظ ہے، یقین مانیے، یوں سمجھیے یہ ہیرا ہے، ہیرے موتی جواہرات جس طرح انسان مانگتا ہے، اسی طرح کا یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن بہت مستند، بہت کارآمد اور 100% گارنٹی کے ساتھ۔ میں آج بھی اپنی زندگی کے بہت سارے معاملات جو میں نے حل کرنے ہوتے ہیں تو میں اس لفظ کا استعمال کرتا ہوں، اور کئی عرصے سے اس لفظ کا استعمال کرتا آیا ہوں۔ اس کے 3 فائدے ہیں۔ یہ لفظ جو ہے 3 مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پہلا مقصد، آپ نے زندگی میں کوئی بھی کام کرنا ہے، کوئی بھی کام، زندگی کا کوئی بھی کام ہے، اس کے لیے یہ لفظ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا، کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں، لین دین ہے، نوکری کے لیے ہے، رشتے کے لیے ہے، شاپنگ کے لیے ہے، کچھ بھی ایسا جو خریدنے یا بیچنے جا رہے ہیں، پریشان ہیں کیا کریں، تو اسی لفظ کے پڑھنے سے اگر شاپنگ کرنے کے لیے بھی جا رہے ہیں تو سستی سے سستی چیز آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اور اس کا تیسرا فائدہ، استخارہ کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کے اللہ تعالیٰ سے پوچھنے جا رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے لیے یہ بہتر ہے یا نہیں ہے، تو ایک مختصر سا لفظ پڑھنے سے آپ اللہ تعالیٰ سے اس انداز میں پوچھ لیں گے کہ آنکھیں بند کر کے وہ کام کریں گے، 100% وہی رزلٹ ملے گا۔ اب ان تینوں چیزوں کو میں ایکسپلین کروں گا تفصیل کے ساتھ۔ لفظ کیا ہے؟ بہت ہی آسان لفظ ہے، سب اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ عربی کا تلفظ زبر زیر پڑھنا مشکل ہے، لیکن یہ لفظ پڑھنا بہت آسان ہے۔ یہ لفظ ہے لا، انگلش میں اس کو لکھیں گے تو LA، لا، اور عربک ورڈ ہے لام زبر الف لا، لا خلابہ، خے کے نیچے زیر ہے، خلابہ، لا خلابہ، خے لام، خلابہ بے ہے، لا خلابہ، لا خلابہ۔ میں اس کو اینڈ میں بار بار رپیٹ کروں گا تاکہ وہ لوگ جو دوسرے مذاہب سے ہیں اس کو اسی انداز میں پڑھیں، زبر زیر کی غلطی نہ کریں۔ بہت ساری احادیث قرآن مجید کی جو اس لفظ کو، لا خلابہ کو، مستند کہتی ہیں۔ ابن سنی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، مستند روایت ہے کہ یہ لفظ پڑھتے رہے ہیں اللہ کے وہ نیک ہستیاں جنہوں نے اس لفظ لا خلابہ کا اتنا ورد کیا ہے کہ اب یہ لفظ اپنی ایک بہت بڑی تاثیر رکھتا ہے۔ لا خلابہ، لا کا مطلب عربی میں ہوتا ہے نہیں، اور خلابہ کا لفظی معنی ہے خونی پنجہ، خون سے بھرا ہوا پنجہ، ایک ایسا پنجہ، خونی پنجہ جو کہیں پہ بھی پڑے تو خون پکڑتا ہوا ہے۔ تو یہ لفظ اس جگہ پہ کیوں ہے؟ ایسا کام، ایسا مقصد، ایسی چیز جس میں نقصان کا اندیشہ ہو، خطرے کا اندیشہ ہو، بربادی کا اندیشہ ہو، تباہی کا اندیشہ ہو، تو اس لفظ کی گردان، اس لفظ کو پڑھنے کا مطلب ہے لا نہیں، آگے وہی نہیں بربادی چاہیے، نہیں خون خرابہ چاہیے، نہیں تباہی چاہیے، نہیں کچھ بھی برا چاہیے، لا خلابہ۔ اب جب بہت سارے لوگ زندگی میں خواہش کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ لا تعداد پڑھیں، پڑھتے رہیں، بہت سارے وظائف ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے، صرف ایک تسبیح سے مراد یہ ہوتا ہے، ایک جو آپ تسبیح ہاتھ میں لیتے ہیں اس کے 33 دانے ہوتے ہیں، تو 33 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے۔ 101 بھی روایات میں ہے، اس کو 101 دفعہ بھی پڑھ لینا چاہیے۔
33 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب میں اس کی تینوں جو میں نے کہا 3 مقاصد ہیں کہ ہر کام کے لیے کیا جا سکتا ہے، دوسرا خریداری کے لیے، تیسرا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے، یعنی کہ استخارہ کے لیے۔ استخارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ پوچھنا۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب تو نہیں دیتے، ہم کلام کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا، جس طرح ہم دعا میں گفتگو کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ میری یہ مدد فرما، تو وہ اس انداز میں ہوتا ہے کہ وہ ہماری شہرک کے بھی قریب ہے اور ہاتھ ہم نے اٹھائے ہوئے ہیں اور ہم اس سے مانگ رہے ہیں، تو یہ ہم کلام ہونا ہوتا ہے۔ زندگی میں آپ چاہتے ہیں میرا یہ والا کام ہو جائے، مثال کے طور پہ آپ خواہش رکھتے ہیں کہ یار میری فلاں جگہ پہ شادی ہو جائے، آپ خواہش رکھتے ہیں کہ میرا وہ جو خریدنے کا دل ہے، اللہ تعالیٰ میری خواہش ہے زندگی کی میرا ایک اپنا بہت بڑا گھر ہو، یا اللہ میری اپنی گاڑی ہو، یا اللہ میرے بچے ہو جائیں، یا اللہ میرے بچے فرما بردار ہو جائیں، یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر، یا اللہ مجھے بیٹی عطا کر، یا اللہ میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں، یا اللہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ کچھ بھی اللہ سے جو مانگتے ہیں کہ میری خواہش ہے، تو اس کے لیے آپ زندگی میں روزانہ ہر نماز کے بعد یا پھر آپ ویسے ہی چلتے پھرتے 33 مرتبہ یا 101 مرتبہ ایک لفظ لا خلابہ لا خلابہ لا خلابہ پڑھ لیجئے۔ وہ جو زندگی کی آپ کی خواہش ہے، جتنی بڑی بھی خواہش ہے، ایک چھوٹا سا لفظ لا خلابہ 33 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے یا 101 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں، ہر نماز کے بعد، تو صرف 33 مرتبہ ایک تسبیح کر لیجئے، اول و آخر درود شریف کے ساتھ، یعنی شروع میں درود شریف، ایک تسبیح پڑھی اور اینڈ میں بھی درود شریف، اور لفظ کیا پڑھنا ہے 33 مرتبہ لا خلابہ۔ اور اگر آپ ویسے پڑھنا چاہتے ہیں نماز کے بغیر تو 101 مرتبہ صبح پڑھ لیجئے، 101 مرتبہ شام کو پڑھ لیجئے۔ کتنا آسان ہے۔ میں ابھی تیزی سے پڑھنا شروع کر، میری پریکٹس بنی ہوئی ہے، تو میرے خیال میں مجھے تو 40-50 سیکنڈ میں نہیں لگیں گے۔ لا خلابہ لا خلابہ لا خلابہ لا خلابہ لا خلابہ، میں تو بہت تیز سے پڑھتا ہوں۔ لا خلابہ لا خلابہ لا خلابہ لا خلابہ لا خلابہ۔ ایک ہے گردان کرنا، میں نے کل بھی آپ کو پروگرام میں بتایا تھا، ایک ہے مانگنا لفظ کے ذریعے، جس طرح میں نے کل ایکسپلین کیا تھا۔ گردان نہیں کرنی ہوتی، لا خلابہ نہیں، مانگ رہے ہیں اپنے پروردگار سے، اپنے خداوند سے، اپنے معبود سے، اللہ سے۔ لا خلابہ صبح 101 مرتبہ اور شام کو بھی 101 مرتبہ۔ یہ تو ہو گیا پہلا جو میں نے کہا، کوئی بھی چیز زندگی میں حاصل کرنے کے لیے، کوئی بھی مقصد پانے کے لیے لا خلابہ کی تسبیح۔ دوسرا کام، مارکیٹ جا رہے ہیں، کوئی چیز پرچیز کرنے جا رہے ہیں، اپنا مکان خریدنے جا رہے ہیں، اپنا مکان بیچنے جا رہے ہیں، گاڑی خریدنے جا رہے ہیں، گاڑی بیچنے جا رہے ہیں، کچھ بھی لینے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی خریدنے جا رہے ہیں، تو یہ تسبیح کرتے ہوئے جائیے، لا خلابہ لا خلابہ لا خلابہ۔ آگے کیا ہوگا؟ اس دکان پہ جب آپ پہنچیں گے، یا تو بہترین چیز آپ کو ملے گی اور سستی ملے گی، یا پھر ملے گی ہی نہیں۔ مطلب وہ چیز آپ کے لیے بہتر نہیں تھی، اگر آپ خرید لیں گے تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، وہ چیز 2 نمبر ہو سکتی ہے، خراب ہو سکتی ہے، جلدی ٹوٹنے والی ہو سکتی ہے، تو آپ ہو سکتا ہے ایک جوتی پہننے والی لینے جا رہے ہیں، آپ یہی ورد کرتے ہوئے گئے ہیں، لا خلابہ لا خلابہ لا خلابہ، اور شاپ پہ پہنچتے ہی آپ کا دل کر رہا ہے نہیں میں نے نہیں خریدنی، تو سمجھیے اسی لفظ کی تاثیر نے آپ کو موڑ دیا ہے، کیونکہ وہ چیز اچھی نہیں ہے۔ اگر آپ خرید بھی لیں گے، وہ چیز آپ کو فائدہ نہیں دے گی، ٹوٹ جائے گی، نقصان ہے، آپ کے پیسوں کا ضیاع ہو جائے گا۔ یہ ہے کسی مقصد، نوکری کے لیے جا رہے ہیں، آج مجھے یا اللہ میں انٹرویو ہے میری یہ نوکری لگ جائے، لا خلابہ لا خلابہ لا خلابہ، اس ورد کی گردان کرتے ہوئے جائیے، انٹرویو بھی ہو جائے گا، نوکری بھی پکی ہو جائے گی۔ کسی قسم کا کوئی بھی کام کرنے کے لیے گھر سے، دفتر سے، کہیں سے نکلے ہیں کہ یا اللہ یہ میرا کام آج ہو جائے، تو اس کے لیے لا خلابہ پڑھتے ہوئے جائیے۔ مثال کے طور پہ شادی کے لیے، جس طرح میں نے کہا، ایک تو ہے نا خواہش، پہلی کیٹیگری میں کہ میری خواہش ہے ایسی لڑکی سے ہو جو ایسی ہو۔ دوسری اس کیٹیگری میں فلاں لڑکی سے میری شادی ہو،
یا آپ ماں باپ ہیں تو ہمارے بچوں کے رشتے بہت اچھی جگہ پہ ہوں، یا آپ ماں باپ ہیں رشتے آ رہے ہیں سلیکشن نہیں ہو رہی کس کے ساتھ کریں، یہ والا رشتہ اچھا ہے یا یہ والا رشتہ اچھا ہے. تو اس کے لیے لا خلابہ پڑھیں، لا خلابہ پڑھیں، بار بار لا خلابہ پڑھیں. کون سا رشتہ جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا بیٹی کے لیے یا بیٹے کے لیے سوٹیبل ہے، یہ والا یا یہ والا، وہ اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے دماغ میں ڈال دے گا کہ یہ والا ٹھیک ہے. کیونکہ لا خلابہ پڑھنے کے بعد فیصلہ جو آپ نے نہیں کیا اللہ نے آپ کے دماغ میں ڈالنا ہے کہ یہ والا کام کریں. اس لڑکی سے شادی تمہارے لیے بہتر نہیں، آپ کا دماغ اللہ تعالیٰ موڑ دے گا خود ہی کہ نہیں وہ ٹھیک ہے، میں یہ والی خریدوں یا یہ والی خریدوں. وہیں کھڑے کھڑے پڑھ لیجئے لا خلابہ لا خلابہ لا خلابہ لا خلابہ 101 مرتبہ پڑھیے، اور وہیں کھڑے کھڑے آپ کو دل اسی وقت دل کہہ دے گا یہ ٹھیک ہے اور آپ لے لیں گے. ڈبل مائنڈڈ ہوتے ہیں نا، کوئی چیز خریدتے ہو یہ خریدیں یہ خریدیں سمجھ نہیں آ رہی تو بس لا خلابہ 101 مرتبہ پڑھیے لے لیجئے. تو یہ دوسری کیٹیگری ہوگی کہ کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو جب آپ نکلے ہیں اس کو لینے کے لیے، ڈیل کرنے کے لیے، میٹنگ کرنے کے لیے، کسی سے ملنے کے لیے، کوئی بات پوچھنے کے لیے، لڑائی ختم کرنے کے لیے، جھگڑا ختم کرنے کے لیے، کچھ بھی زندگی کا کام کرنے کے لیے نکلے ہیں، پہلے کیٹیگری ہے ابھی ہونا ہے، ملنا ہے. یا اللہ میری خواہش ہے میں عمرے پہ جاؤں، کوئی سورسز نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ایک خواہش ہے، خواہش جو آپ چاہتے ہیں پوری ہو تو اس کے لیے پہلا کیٹیگری. دوسری کرنے جا رہے ہیں، وقت آ گیا ہے اس کو ہینڈل کرنا ہے، ڈیل کرنا ہے، بیٹھ کے بات کرنی ہے، یہ دوسری کیٹیگری. تیسری کیٹیگری سمجھ نہیں آ رہی، ایک زندگی کا مشکل مرحلہ آ گیا، زندگی کا ایک ایسا کام ہے جس کی کیا کریں، مجھے یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کسی سے مشورہ بھی نہیں کر سکتے، پریشان ہیں. اس کو کہتے ہیں پھر آپ استخارہ کر لیں. اب بہت سارے استخارہ کے طریقے ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن اس میں ایک بیسٹ طریقہ جو بتایا گیا ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ نماز پڑھیں باوضو ہو کے، اور نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیے، اول و آخر درود شریف، شروع میں بھی درود شریف آخر میں بھی درود شریف. اور ایک تسبیح آپ نے کیا پڑھنی ہے، لا خلابہ، لا خلابہ. تسبیح پڑھ لی، آخر میں درود شریف پڑھیں، اللہ سے دعا مانگے یا اللہ میں نے تجھ سے مدد مانگی ہے، میری رہنمائی فرما، اور سو جائیں. نیند نہیں آ رہی تو لا خلابہ کی گردان شروع کر دیں. نیند آ جائے ٹھیک ہے، نہیں آ رہی تو لا خلابہ لا خلابہ لا خلابہ لا خلابہ لا خلابہ لا خلابہ پڑھتے پڑھتے سو جائیں. اب ہوگا کیا، یہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے خواب کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ کو مووی یا فلم چلا کے دکھا دیں گے یا اشارہ مل جائے گا. ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو، اللہ تعالیٰ اشارہ بھی دیتے ہیں. اور اچھا اشارہ ایک استخارہ وہ ہوتا ہے جو عام بندہ کہتا ہے جی میں استخارہ نہیں کر سکتا، اس میں جو اشارہ ملے گا مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ یہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. وہ ذرا مشکل ہے پازیٹیو یا نیگیٹو. یعنی میں نے دیکھا سبز لائن ہے، سبز پتے ہیں، تو سبز کا کیا مطلب ہے. میں نے دیکھا آگ ہی آگ ہے تو آگ کا کیا مطلب ہے. یہ تو پوچھنا پڑے گا آپ کو اس چیز سے. اس سے لا خلابہ کے پڑھنے سے یہ ہوگا، کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اللہ کی ذات جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس شخص کو یہ اشارہ دیا یا اس بندی کو یہ اشارہ دیا، اس کو سمجھ نہیں آنا، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ اشارہ نہیں دیں گے. صبح جب اٹھیں گے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اس طرف موڑ چکے ہوں گے کہ یہ کر لو. اشارہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ یا بندی کو دے دیتے ہیں جس کو اشاروں کی سمجھ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا خون ہی خون ہے ہر طرف، میں سمجھ جاؤں گا نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں کرو، نقصان ہے، آگ ہی آگ ہے، نقصان ہے. ایسی چیز جو نیگیٹو اور بری ہیں اس کا مطلب ہے یہ نقصان ہے. پازیٹیو چیزیں ہیں، خوشی والی چیزیں ہیں، اس کا مطلب ہے بہت سارے اشارے ہوتے ہیں. اچھا ایک بندہ ان اشاروں کو نہیں سمجھ سکتا تو اللہ اس کو اشارہ بھی نہیں دے گا. صبح اٹھ کے اس کے دل میں وہ چیز ڈال چکے ہوں گے اللہ تعالیٰ کہ یہ کر لو، اور وہ بندہ اٹھتے ہی جب صبح آنکھ کھولے گا تو کہے گا اس کا مطلب ہے اچھا میرا دل کہہ رہا ہے یہ کروں. وہ اللہ نے آپ کے دل میں ڈالا ہے کہ میں یہ کروں اور آپ وہ کر لیں. یہ ہے استخارہ کا طریقہ. جب مستند کہا جائے کسی بھی آیت کو، اس کی حدیث میں جس طرح میں نے کہا ابن سنی میں ہے، مستند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو بہت سارے علماء، اللہ کے نیک لوگ، بزرگ، اساتذہ اس عمل کو کر چکے ہیں اور کرنے کے بعد 100% رزلٹ بھی ان کو مل چکا ہے. اس لیے اس پہ تمام علماء کی متفق رائے یہ ہوتی ہے جی ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے.
جی ہاں، اس کے کرنے سے یہ کام ہوتا ہے، اس لیے اس کو مستند کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ضعیف استعمال کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں ہاں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہے، اس میں متفق ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ میرا مقصد ان باتوں میں الجھانا نہیں ہوتا، عام لفظوں کا استعمال ہوتا ہے تاکہ ہر شخص سمجھ سکے۔ تو لا خلابہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں، مجھے پانی کی پیاس لگی ہے، نظر کچھ نہیں آ رہا، لا خلابہ لا خلابہ لا خلابہ لا خلابہ لا خلابہ، میں پڑھنا شروع کر دوں گا، پانی کہیں سے ملے گا، ٹھنڈا ملے گا، ہو سکتا ہے کوئی بلا کے کہا یار ادھر آؤ بھائی پانی تو پیتے جاؤ۔ اسی طرح کچھ بھی زندگی میں کرنا چاہ رہے ہیں تو لا خلابہ زندگی کا اصول بنا دیجئے۔ سلام علی نوح فی العالمین، ان تمام لوگوں سے میں نے کہا ہے جن کے ساتھ نیگیٹو انرجی ہے، وہ پڑھیں تو ان کی نیگیٹو انرجی ریموو ہو جائے گی۔ اسی طرح آج یہ جو تحفہ دے رہا ہوں آپ کو، یہ لفظ ہے لا خلابہ، لا خلابہ، لا خلابہ، خل خل، خے اور لام خل، خلابہ، لا خلابہ۔ خلاب جس طرح گلاب ہوتا ہے وہ گلاب ہے، یہ خلاب ہے، گلاب خلاب، لا خلاب، خلاب، گلاب خلاب، ٹھیک ہے نا؟ وہاں پہ بے پہ آپ رک جاتے ہیں، گلاب، گلابہ، جب آپ کہیں گے نا گلابہ، گلاب سے گلابہ، تو یہ خلابہ۔ اب آپ کو اس طرح میرے خیال میں سمجھنے میں آسانی ہوگی، ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو دوسرے مذاہب سے ہیں۔ لا خلابہ، گلابہ جس طرح لفظ ہے گلاب سے گلابہ، بے ہے ہا، گلابہ، اسی طرح خلابہ، خے، خے سے کیا لفظ بنتا ہے؟ خوش، خوش کے شروع میں ہوتا ہے خوش، خے، خلابہ، لا خلابہ، لا خلابہ، لا خلابہ، لا خلابہ۔ اس کو زندگی کا حصہ بنا لیجئے، مستقل پڑھتے رہیے، بہت کرامت ہے۔ میری کل کی بھی مثال ہے، کل میں بھی ایک کام کے لیے نکلا ہوا تھا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کی، لا خلابہ، لا خلابہ، میں اوپر دکھتا تھا اور پڑھتا تھا لا خلابہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، لا خلابہ، لا خلابہ، لا خلابہ، لا خلابہ، لا خلابہ، اللہم لا خلابہ، لا خلابہ، لا خلابہ، لا خلابہ۔ میں ورد کرتا ہوا گیا ہوں، اب بھی میں زندگی میں یہ ورد کرتا ہوں، بے انتہا کرتا ہوں۔ جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے لا خلابہ، لا خلابہ، لا خلابہ کا میں ورد کرتا ہوں۔ آپ بھی کر کے دیکھیں، یقین مانیے مجھے دعائیں دیں گے۔ بہت بڑا تحفہ ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ میری زندگی کا آزمودہ، اور آج سے نہیں، میں کتنے عرصے سے اس کو آزما رہا ہوں، اور اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی ہوگی۔ میں جو وظائف آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ ایسے ہیں جو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ، بہت سارے ایسے ہیں جو اس طرح کے ان کو بھی، کیونکہ یہ ابن سنی میں ہے نا، روایت میں ہے، مستند ہے، تو بہت سارے لوگوں کو اس کا پتہ ہوگا۔ لیکن میری جو وظائف ہیں ان میں کچھ ایسے ہیں جو صرف مجھے میرے استاد نے دیے ہیں، کتابوں میں نہیں ہیں، وہ بھی میں نے آپ کو سکھائے ہیں، اور بہت سارا مجھے فیڈ بیک بھی ملا ہے کہ آپ کو دیکھ کے آپ کے بعد بہت سارے لوگوں نے اس پہ ویڈیو بھی بنائی ہے۔ آپ نے ویڈیو بنائی تھی، اس کے بعد لوگ اس کے اوپر، ارشد صاحب نے مجھے بتایا کہ ویڈیو بھی بنا رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ایک نیک عمل ہے، علم ایک واحد دولت ایسی ہے، اس کو جتنا پھیلاؤ یہ پھیلتا ہے، تو بالکل اس کو لوگ بھی پھیلائیں اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، تاکہ میری بھی کچھ نیکیاں لکھی جائیں۔ آپ اس کو آگے پھیلائیں گے، اسی ویڈیو کو آگے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، آپ کی بھی نیکیاں لکھی جائیں گی، کیونکہ آپ کی نیت یہ شامل ہو جائے گی کہ کسی کے ساتھ پریشانی ہے، دکھ ہے، مسئلہ کوئی ٹینشن ہے، وہ اس لفظ کو پڑھے تو اس کا کام ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے ویڈیو سینڈ کی تھی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر دے گا، اور میں نے بنائی مجھے بھی اجر دے گا۔ تو اس نیک کام کو جتنا آگے ہم پھیلاتے جائیں گے، شیئر کرتے جائیں گے، تو ہمارے حصے کی بھی اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھ دیں گے۔ تو میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، کچھ میرے بھی نیک مقصد ہیں، بہت خواہش رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، اور وہ کوئی اس طرح نہیں ہے، وہ صرف یہ میں بتا ہی دیتا ہوں، میرا جو زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے، میں ایک ایسا ادارہ، ایک ایسی چیز بنانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی مخلوق کے میں بے انتہا کام کر سکوں، زندگی کی اس ٹینشنوں سے، ذمہ داریوں سے اس طرح نکلوں کہ ہر وقت خود سے اپنے ہاتھوں سے اللہ کی مخلوق کے میں کام کر سکوں۔ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیاب کرے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔